إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا بے مثال سمیع بصیر ہے۔ بعد درود و سلام ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ اور نیک صالح بندوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے جھلستی گرمی اور اسلام کا پیغام۔ موضوع کے انتخاب کے بعد رات میں بارش بھی ہوئی الحمدللہ، بہت بہترین موسم ہے آج، اور کل تک کسی اور موضوع پر خطاب کرنا تھا۔ کچھ بھائیوں کی جانب سے، بلکہ ایک صاحب کی جانب سے آیا کہ اگر موسم گرما کے اوپر خطاب ہو جائے تو بہت بہتر ہوتا۔ اللہ رب العالمین خالق کون و مکان نے دنیا کے موسم کو 4 بڑے موسموں میں بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے۔ موسم بہار، موسم گرما، موسم خزاں اور موسم سرما۔ ہم موسم گرما سے گزر رہے ہیں، یہ انہی 4 موسموں میں سے ایک موسم ہے۔ گرمی کا یہ موسم جس کا دورانیہ بقیہ 3 موسموں کے بالمقابل سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ گرمی ہی کے ایام میں سال کے 12 مہینوں میں سب سے بڑا دن 21 جون کا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔
گرمی کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ حیران و پریشان بھی ہوتے ہیں گرمی کو لے کر، اور بہت سارے لوگ خوش و خرم بھی ہوتے ہیں۔ موسم گرما جب یہ آتا ہے تو اپنی تپش کے ساتھ گرم ہوائیں اور بہت ساری آزمائشوں کو لے کر آتا ہے۔ موسم گرما میں جب سورج روزانہ صبح نکلتا ہے تو آب و تاب کے ساتھ جب جلوہ گر ہوتا ہے تو انسان اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرنے لگتا ہے اور بے بسی کا بسا اوقات شکوہ شکایت بھی کرتا ہے۔ انسان کی فطرت بڑی عجیب و غریب ہے۔ انسان نہ سردی سے خوش ہوتا ہے، نہ سخت گرمی سے خوش ہوتا ہے، نہ ہی مستقل کسی موسم کو پسند بھی کرتا ہے۔ یعنی ہر مہینے کے بعد دوسرے مہینے کی چاہت ہونے لگتی ہے، ہر موسم کے بعد دوسرے موسم کی خواہش کرتا ہے، اور جب آ جاتا ہے اسے پناہ مانگنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ عجیب و غریب انسان کی فطرت اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔ مذہب اسلام نے موسم کی تبدیلی کے تعلق سے فرمایا یہ یوں ہی تبدیل نہیں کر دیا جاتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی میں مومنوں کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں۔ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں استقلال نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی موسم میں کسی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرے لیے پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، بلکہ اس کے بعد آسانیاں اس کے لیے آنے والی ہیں۔ اگر کسی کو کسی موسم میں آسانیاں ہیں تو خوش و خرم زندگی گزارنا شروع کر دے کہ ہم ہی سب سے اچھے ہیں، اگلی زندگی میں ان کے لیے پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ ایسے ہی ہمارا زندگی ہے، ایک حالت میں ہم باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ کبھی ہمارے اندر اچھائیاں آئیں گی، کبھی ہمارے اندر سستی اور کاہلی آئے گی۔ موسموں کے بدلنے میں دراصل دیکھا جائے تو بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں ہیں۔ موسم گرما جو ابھی اپنے شباب پر ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ موسم گرما اس سال بہت زیادہ گرم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ موسم گرما دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جہنم کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ شکریہ اس اعتبار سے کہ ہم اور آپ چاہتے ہیں، چونکہ ہم بستی تاجر لوگ یہاں کے اکثر لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ گرمی اپنے شدید کو پہنچے، لیکن بہت سارے کسان حضرات گرمی کے مہینے کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ بہت سارے پھل ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ جتنی تیز ہو اس پھل کے اندر مٹھاس اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ موسم گرما کے کیا کہتے ہیں، پھلوں کا سردار آم ہے، یہ اسی مہینے کے اندر آتا ہے، اور موسم گرما کے اندر جامن، تربوزہ، خربوزہ اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، جس کو دیکھ کر جب موسم گرما اپنے عروج کو چڑھتا ہے کسانوں کے اندر خوشیاں آنے لگتی ہیں۔ بلکہ بلاد عرب کے اندر کھجور انہی مہینوں میں پکتا ہے، وہاں کے کسان بھی انہی مہینوں میں بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم لوگ چونکہ کسان نہیں ہیں لیکن ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پھل اچھے نہیں آئے تو کھانے والے ہم ترستے رہ جائیں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب موسم گرما آتا ہے تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ گرمی ہے جس گرمی سے ہم اتنا پریشان ہیں، اور وہ گرمی جسے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ جہنم کو اللہ رب العالمین نے اتنا گرم بنایا ہے، اتنا گرم بنایا ہے کہ جہنم کا معمولی سا سانس لینا، جہنم کے سانس کا اور اس کی تپش کا ہلکا سا عکس اللہ رب العالمین زمین والوں کو دکھاتا ہے تو زمین میں انسان کا حیوان سارے کے سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو گرمی اور ٹھنڈی کا تمہارے درمیان آنا جانا ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے اذن سے ہوتا ہے اور جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کی، کہا رب اکل بعضی بعضا، اے اللہ رب العالمین میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے۔
فأذن لها بنفسين، اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ اتنا اللہ رب العالمین نے جہنم کو گرم بنایا ہوا ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے ایک حصہ دوسرے حصے کو نگلنے کے لیے تیار رہتا ہے، یعنی وہ اندر سے مروڑ کھا رہا ہے گرمی کی تپش سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم 2 سانس لے سکتے ہو، اور 2 سانس اس اعتبار سے ہے، ایک سانس ٹھنڈی میں صرف تمہیں سانس کھینچنا ہے جس کی وجہ سے ہم زمین والے ٹھنڈی محسوس کرتے ہیں، اور گرمی میں اسی کو صرف باہر ایک مرتبہ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم زمین والے گرمی محسوس کرتے ہیں۔ عالم کیا ہوگا اس جہنم کا؟ تصور کریں ذرا کہ جہنم اللہ رب العالمین نے کتنا گرم بنایا ہوا ہے۔ 2 سانس کی وجہ سے پوری دنیا کے کچھ علاقے ایسے ہیں، اب سانس وہ غیبیات میں سے ہے، آج بھی کچھ زمینوں میں کچھ علاقوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے، ایمانیات میں سے یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے، اب غیبیات میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ کون سا علاقہ اس جہنم کے سانس کو کب پہنچتا ہے وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس بات کو بحیثیت مسلمان مانتے ہیں اور ماننا ضروری ہے، تبھی جا کے ایمان ہمارا مضبوط ہو سکتا ہے۔ آئیے جہنم کی گرمی کے تعلق سے دیکھیں ایک روایت، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر جو آگ رکھا ہوا ہے وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ اکرام کو فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کانت لکافیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے مجرموں کو اور منافقوں کو جلانے کے لیے یہ دنیا کی آگ کافی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 69 گنا زیادہ اس کو گرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس یہیں پر نہیں ہے، ہر حصہ اتنا ہی گرم ہے جتنا دنیا کی آگ کی گرمی ہے۔ اندازہ کریں کہ اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو، مومنوں کو ان موسموں میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جہنم کتنا اذیت ناک، کتنا خوفناک اور کتنا دردناک جہنم کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کے کئی نام بیان کیے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں جب کسی چیز کا کئی نام ہوتا ہے دراصل اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایک چیز جیسے اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کے 99 اسماء ہیں اور صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، ایسے ہی جہنم کے اللہ رب العالمین نے صرف آگ کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس آگ کے اللہ رب العالمین نے کئی نام رکھا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے نارن حامیہ، کہ جہنم کی جو آگ ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو کہیں پر کہا نارن تلظا، کہ جہنم کی آگ شعلے اگلتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی جہنم کی آگ کو کہیں پر فرمایا نار اللہ الموقدہ، جہنم کی آگ وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے سلگایا ہوا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا لواحۃ للبشر، کہ جہنم کی آگ کھان کو کھیلنے والی ہے، کھان کو جھلسا دینے والی آگ ہے۔ تو جہنم کی آگ کے کئی نام ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے نار موصدہ، کہ چھاتیوں تک پہنچنے والی آگ ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی 1 ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے گرمی کا کیا عالم تھا، رات میں بارش ہو گئی ہے تو شاید سمجھ میں نہ آتا ہو، مگر اتنی تیز گرمی پڑ رہی ہے، اندازہ کریں ابھی سورج کتنا اوپر ہے، ابھی سورج اربوں کلومیٹر اوپر ہے، اتنے اوپر سے وہ تپش پھینک رہا ہے۔ کوئی انسان دھوپ میں لگاتار چل دے اگر دن کی دورانیے کے اندر تو اگلی صبح وہ بیمار ملے گا، اتنی تیز گرمی ہے، اتنے اوپر سے وہ تپش پھینک رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا، 1 میل سے قریب۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ میل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کلومیٹر والا میل مراد ہے یا وہ سرما لگانے والا تنکا مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، میں نہیں جانتا اس دن کا عالم کیا ہوگا۔ یہ موسموں کی تبدیلی دراصل ہم لوگوں کو چوکنا کرتا ہے کہ لوگوں جب یہ گرمی نہیں سہ پا رہے ہو تو اس گرمی کو کیسے سہو گے۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے، اگر صاحب ثروت و حیثیت والے ہیں تو ایسی اپنے گھروں کے اندر لگا لیتے ہیں، کولر لگا لیتے ہیں اور موسم کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں۔ گھروں کے باہر ہمارے لیے سائے دار درخت لگے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے ہم اپنے سروں پر تولیہ اور
اور رومال وغیرہ ڈال لیا کرتے ہیں، کہیں پر ہم پرچھائی کسی کا تو دیواروں کی کبھی ہم سائے لے لیتے ہیں۔ المہم کہنا یہ ہے کہ دنیا میں ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں اور اس دھوپ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اس کی گرمی سے نہیں بچ پاتے ہیں، وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر تعجب کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو سورج نکلتا ہے معمولی 16 گھنٹہ 17 گھنٹہ، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر رات بڑی سہانی ہوتی ہے، پھر نکلتا ہے، لیکن وہاں کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر، کہیں کوئی درخت نہیں، کہیں کوئی پہاڑ نہیں، کہیں پر کوئی ندی اور نالے نہیں، زمین کا ہر کونا برابر ہوگا، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں گے، سب کے بدنوں کا پسینہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث رسول میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک پسینوں سے ڈوبا ہوا ہوگا، وہ منظر کتنا خطرناک ہوگا۔ لہذا یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا آخرت کا آئینہ ہے۔ آئینے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں دکھلایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار جب کوئی آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے، یہ دنیا آخرت کا آئینہ ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے سردی بھی رکھا ہوا ہے، گرمی بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ احساس دل کے اندر پیدا کیا ہے کہ لوگوں اس آئینے میں، دنیا کے آئینے میں اپنے آخرت کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے لیے ان موسموں کی تبدیلی میں بڑے سارے پیغام ہیں، جن میں سب سے اہم پیغام میں کہہ رہا ہوں، لہذا ان موسموں کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ نمازوں میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ نمازوں میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دھوپ کا بہانہ کر کے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب تک آپ پہنچنے کی سکت رکھتے ہیں، دھوپ کا ایک واقعہ آ گیا، سورہ توبہ اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کو نکل رہے ہیں، گرمی کا ایام ہے، بہت سارے منافقوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا نہیں نکلنا ہے، جہاد کے اندر بہت زیادہ گرمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے کھجور کے پھل پک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے آیت اتاری اور کہا ان لوگوں سے کہیے جو جا نہیں رہے ہیں، قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ یہ دنیا کی گرمی کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے اندر دماغ رکھتے ہیں تو ان سے کہیں۔ لہذا یہ جو بہانہ بازی ہوتا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے، منافقوں کا رویہ ہے۔ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا شریعت کو دیکھیں تو شریعت میں گرمی میں بڑی رخصت دی گئی ہے۔ شریعت کے اندر کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جب گرمی کے ایام آ جائیں فابردوا بالظہر، کہتے ہیں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے یہ جو بھاپ ہے یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے۔ لہذا ظہر کی نماز کو کتنا انسان کے نفس کا اور انسان کی چمڑی کا خیال کیا گیا کہ آپ موسم گرما میں ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھ لو۔ اب تاخیر مفسرین کہتے ہیں کہ ہر علاقے میں اس حدیث، شارحین حدیث کہتے ہیں ہر علاقے میں اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جن علاقوں میں گرمی ہے وہاں کے لوگ اپنے یہاں کے حساب سے عمل کریں گے اور اتنا تاخیر کریں گے کہ ظہر کا اثر کا وقت شروع ہونے والا ہوگا، اس سے کچھ پہلے پڑھ لیں گے تو گرمی سے بچ جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا علاقہ ان علاقوں میں نہیں آتا ہے، اگر ضرورت ہو تو پھر بھی شریعت نے گنجائش رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان گرمی کے ایام میں دل کے سکون کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اور یہ دعا کثرت سے چلتے پھرتے مانگنا چاہیے۔ مانگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جنت کہتی ہے اللہ رب العالمین اس دعا مانگنے والے کو میرے اندر داخل کر دینا۔ اسی طریقے سے ومن استجار من النار 3 مرات، جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم اس کے حق میں کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اللہ رب العالمین اس دعا کرنے والے کو جہنم سے پناہ دے دے، اس کو جہنم میں داخل نہ کرنا۔ گرمی کے ان ایام میں گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے جہنم کی گرمی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ نتیجتاً جہنم ہمیں اپنے سے خلاصی دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیو اس مہینے میں جو کچھ کام کرنا ہے اس میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ پانی کا صدقہ کرنا ہے۔ تو پانی کا بھی صدقہ ہوتا ہے، پانی کا صدقہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو چیزیں ہم لوگوں کو دی ہیں ساری کی ساری
सारी नेमतें हैं, उन नेमतों में से पानी एक अजीम नेमत है। पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता है, न चरिंद न परिंद, किसी की हयात अगर पानी के बगैर नहीं है। और कल क़यामत के दिन जब नेमतों का सवाल होगा, बहुत सारी नेमतों का सवाल होगा, उन सारी नेमतों में तिर्मिज़ी के सही है हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नेमतों में से जिसका होगा ये पानी होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पानी के बारे में पूछे सवाल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन और कहेगा क्या मैंने तुम्हें सही सालिम जिस्म नहीं से नवाजा था और ठंडे पानी को हमने तुम्हें नहीं दिया था। ठंडा पानी ये नेमत है, लिहाजा इस नेमत को हम क्या करें। हमारे लिए पानी पिलाना बाइसे मग़फ़िरत का जरिया है। वो बुखारी की रिवायत आपने बारहा सुनी है फाहिशा औरत के ताल्लुक से कि एक फाहिशा औरत जा रही थी, प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान किया, वो कुएं में उतरती है और वहां से उतरने के बाद पानी पीती है। पानी पीकर जब वो बाहर निकलती है एक कुत्ते को देखती है कि वो अपने जुबान से मिट्टी को चाट रहा है, उस औरत को तरस आता है। फाहिशा औरत है, पानी पिलाना कितना बड़ा बाइसे मग़फ़िरत का जरिया तसव्वुर करें। वो औरत दोबारा से जाती है और आपकी चमड़े का मोजा अरब में चलता था, उसमें पानी भर के लाती है और उस कुत्ते को पिला देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत के साबिक़ा तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना लना फिल बहाइम अजरा, क्या जानवरों को पानी पिलाने पर भी सदका है? इंसान को पिलाने से सवाब तो मिलता ही मिलता है, क्या जानवरों को पिलाना भी सदका है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फी कुल्लि कबिदिन रतबतिन अजरा, हर जानवर को पानी पिलाना अजर और सवाब से नवाजता है। लिहाजा इंसान तो इंसान है, पानी का इंतजाम करें। आपकी दुकानों में जो मजदूर काम करते हैं, जो वर्कर रहते हैं, उनके लिए आप ठंडा पानी बोतल वाला कभी कभार मुहैया कराइए। इसी तरीके से जो कारीगर लोग हैं वो पानी पिलाएं। और अगर पैसे वाले हैं, यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगहों पे पेयजल का इंतजाम है, उन बस्तियों में उन चौराहों में जहाँ नहीं इंतजाम है करने की कोशिश करें। ये पानी का सदका बड़ा भारी सदका है, लिहाजा इसको करने की कोशिश करें। साथ ही ये है कि अपने घरों के छतों पर परिंदों के लिए आप, और छतों में धूप में नहीं, परिंदों को भी ठंडा पानी पसंद है, उनके लिए आप जो घरों में बालकनी टाइप का होता है उन जगहों पर आप पानी का इंतजाम कर दे। वो परिंदे जब पानी पिएंगे, जमीन के हर मखलूक पर रहम करना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के ऊपर लाजिम किया है, लिहाजा उनके लिए पानी का इंतजाम किया जाए। इसी तरीके से मौसम गर्मा में जो चीजें करनी है उनमें से ये है कि बहुत सारे लोग अपने आप को तुर्रम खां और जवान बनाकर पेश करते हैं और गर्मी का कोई लिहाज नहीं करते हैं। दिन के 2 बजे कहीं जाना है चल पड़ते हैं। माना कि आपके अंदर स्टेमिना है, माना कि आपके अंदर ताकत है, लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद धूप के अंदर चलने से मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे थे, आपने एक आदमी को देखा कि धूप में खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या माजरा है, ये बंदा धूप में खड़ा क्यों है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन नजर माना हुआ है कि मैं धूप में खड़े रहकर, धूप ही में रहकर, चाहे खड़े रहूं या कुछ करूं, धूप में रहते हुए नफली रोजा रखने का इस दिन नजर माना हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उससे कहो कि वो आए और साये के अंदर रहे और फिर रोजा की तकमील करे, अपने आप को अज़ियत में ना डाले। लिहाजा धूप में जलने से बचना चाहिए, छतरी रुमाल वगैरह का एहतिमाम करना चाहिए। इसी तरीके से गर्मियों के दिनों में कसरत से गुस्ल करना चाहिए, कसरत से नहाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे ये कौन कौन सी बातें बयान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कोहिया किस्म के होते हैं, काहिल किस्म के होते हैं, वो नहाने से कतराते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महीनों में, गर्मी के महीनों में जिस्म की हरारत की वजह से बदन से जो पसीने निकलते हैं वो बदबूदार होते हैं और उससे न इंसान को तकलीफ दो न फरिश्तों को तकलीफ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जुमा का खुतबा फरमा रहे थे। माया आयशा फरमाते हैं कि हज़रत साहबा काम काज के लिए निकल जाया करते थे, जुमा की अजान होते ही वो आ जाया करते थे, नहाते नहीं थे। तो जब कई सारे हजरात, कई जगह आदमी बिना नहाया हुआ या बिना धुला हुआ कपड़ा पहन के आ जाए तो उस पसीने के अंदर एक अलग टाइप की बदबू आने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो फ़इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हुल इंस, कहते हैं फरिश्तों को भी उन चीजों से तकलीफ पहुंचती है जिन चीजों से इंसान को तकलीफ पहुंचती है। लिहाजा ऐ लोगों नहा कर आया करो। और गौर करने वाली बात है, बड़ी प्यारी बात लिखने वालों ने लिखा है कि पानी की कसरत से इस्तेमाल पर शरीयत ने मना किया है, कहा पानी ज्यादा मत बहाओ,
لیکن گرمی کے مہینے میں کہا جب تمہیں پسینہ ستائے، جب لگے تب نہاؤ، چاہے دن میں 3 بار 4 بار نہانے کی نوبت کیوں نہ آ جاتی ہو، کیونکہ شریعت صفائی کا تعلیم دیتا ہے، دین اسلام پاک بازی کو پسند کرتا ہے اور طہارت کو پسند کرتا ہے۔ حاضرین جمعہ، موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سارے اثرات ہمارے سامنے اور مرتب ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے بیمار پڑنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گرمی میں کسی کو سردی ہونے لگتی ہے، کبھی کھانسی ہونے لگتی ہے، کبھی کوئی بیماری کسی کو ہوتا ہے، کسی کو الرجی ہوتا ہے موسموں کی وجہ سے۔ تو ایسے میں 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بہت سارے حضرات اسی وجہ سے موسموں کو گالی دیتے ہیں۔ کسی کو گرمی پسند نہیں ہے تو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ ابن آدم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ کہا وہ گالی کس طریقے سے دیتا ہے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں۔ وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات و دن کو پلٹنا یہ میرا کام ہے۔ یہ دن اور ایام جو آتے ہیں، راتیں آتی ہیں، یہ میں لاتا ہوں۔ کوئی اگر زمانے کو گالی دیتا ہے تو وہ مجھے گالی دیتا ہے، لہذا کسی موسم کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اور سب سے اہم بات، اور وہی اسی لیے موضوع بنایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آج کل بہت سارے مشروبات مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، ٹھنڈی پہنچانے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے بہت سارے مشروبات آ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہیں، اس کے نقصانات کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تازہ پھلوں کو کھانے کی کوشش کریے۔ اللہ رب العالمین نے ہر موسم کے حساب سے پھل زمین میں اگایا ہے اور ویسے ہی پھل آتے ہیں۔ پھلوں کو کھایا جائے اور پھلوں کے کھانے میں بھی احتیاط برتا جائے۔ آج کل ابھی ممبئی میں 4 آدمی ایک ہی گھر کا تربوزہ کھانے کی وجہ سے مر گیا ہے۔ 4 آدمی۔ موت تو کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے، لیکن کیمیکل کے عروج نے اس طریقے کی چیزیں آ رہی ہیں، کچا چیزوں کو پکا دیا جاتا ہے۔ لہذا آم خریدیں یا تربوزہ خریدیں یا کوئی بھی چیز خریدیں تو کیمیکل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ صرف لال دکھتا ہوا خرید لینا یہ کوئی چالاکی اور عقل مندی نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے، بنا سمجھے بنا سوچے کوئی بھی چیز خرید لیتا ہے، وہ اسی آیت کے زمرے میں آ جائے گا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ لہذا جانچ پڑتال کیا جائے۔ اسی طریقے سے آخری بات، موسم گرما میں کبھی کبھار اچانک بارش بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار اچانک بارش بھی ہو جاتی ہے، تو اس بارش کو تو اپنے لیے باعث رحمت تو جانتے ہی ہم اس نظریے سے کہ اب گرمی نہیں پڑے گی، لیکن اس بارش میں نہانا سنت ہے، اس بارش میں نہانا سنت ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، ہم کو سب سے زیادہ نبی کی بات پر ایمان ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور آپ نے اپنے کندھے سے کپڑے کو اتارا، ہم نے آپ کے بدن پر بارش کے قطرے کو پڑتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہا رہے ہیں، آپ نے فرمایا رب کی رحمت ہے اس سے لطف اندوز ہو لو، یہ رب کی رحمت ہے اس سے لطف اندوز ہو لو۔ لیکن ایک اور بات جو پوائنٹ والی ہے وہ یہ ہے کہ انس بن مالک صرف 2 ہی چیز کے اتارنے کا ذکر کرتے ہیں، سر کے کپڑے کو اور کندھے کے کپڑے کو۔ پتا چلتا ہے کہ مردوں کو بھی پردہ کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات گرمی میں نکر وغیرہ پہن کر، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر، نہایت باریک کپڑے پہن کر مردوں کے درمیان ٹہلتے ہیں، اور بسا اوقات اسی گلی سے کوئی خاتون گزر رہی ہوتی ہے۔ مردوں کا بھی نابھی سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے، اور اس سطر کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے۔ مردوں کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنے سطر کا کہیں پر یوں ہی وہ کرے، لہذا سطر پوشی کا خیال کیا جائے۔ بہت ساری باتیں اس موسم کے تعلق سے انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ماہ گرما سے ہم سبوں کو عبرت اور نصیحت پکڑتے ہوئے جہنم سے پناہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔